حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت نعمان بن بشیر ان کا خون سے بھرا ہوا قمیص اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق لے گئے اور انہوں نے یہ چیزیں منظر عام پر لٹکا دیں تاکہ اہل شام کے جذبات بھڑک اٹھے۔ یہ اس بات کی کھلی علامت تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ قانون کے راستے سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقہ سے لینا چاہتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہی لوگوں میں غم و غصہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس قمیص اور ان انگلیوں کا مظاہرہ کر کے عوام میں اشتعال پیدا کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو کام سب سے پہلے کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ محرم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام سے معزول کر کے حضرت سہیل بن حنیف کو ان کی جگہ مقرر کر دیا۔ مگر ابھی یہ نئے گورنر تبوک تک ہی پہنچے تھے کہ شام کے سواروں کا ایک دستہ ان سے آ کر ملا اور اس نے کہا، اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہیں تو اہلاً و سہلاً، اور اگر کسی اور کی طرف سے آئے ہیں تو واپس تشریف لے جائیں۔ یہ اس بات کا صاف نوٹس تھا کہ شام کا صوبہ نئے خلیفہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صاحب کو اپنے خط کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی طرف سے ایک لفافہ اپنے پیغامبر کے ہاتھ ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفافہ کھولا تو اس میں کوئی خط نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میرے پیچھے دمشق میں 40,000 آدمی خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، آپ کی گردن رگ سے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ شام کا گورنر صرف اطاعت ہی سے منحرف نہیں بلکہ اپنے صوبہ کی پوری فوجی طاقت مرکزی حکومت سے لڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پیش نظر قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے نہیں بلکہ خلیفہ وقت سے خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سب کچھ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسلسل 16-17 سال ایک ہی صوبے اور وہ بھی جنگی نقطۂ نظر سے انتہائی اہم صوبے کی گورنری پر رکھے گئے۔ اسی وجہ سے شام خلافت اسلامیہ کے ایک صوبے کی نسبت ان کی ریاست زیادہ بن گیا تھا۔ مورخین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کا واقعہ کچھ ایسے انداز سے بیان کیا ہے جس سے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ تدبیر سے بالکل ہی کورے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ان کو عقل کی بات بتائی تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہ چھیڑیں، مگر انہوں نے اپنی دانائی سے یہ رائے نہ مانی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خواہ مخواہ بڑکا کر مصیبت مول لی۔ حالانکہ واقعات کا جو نقشہ خود انہی مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں سے ہمارے سامنے آتا ہے، اسے دیکھ کر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزولی کا حکم صادر کرنے میں تاخیر کرتے تو یہ بڑی غلطی ہوتی۔ ان کے اسی اقدام سے ابتدا ہی میں یہ بات کھل گئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ زیادہ دیر تک ان کے موقف پر پردہ پڑا رہتا تو یہ دھوکے کا پردہ ہوتا جو زیادہ خطرناک ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد شام پر چڑھائی کی تیاری کی۔ اس وقت ان کے لیے شام کو اطاعت پر مجبور کر دینا کچھ بھی مشکل نہ تھا، کیونکہ جزیرہ عرب، عراق اور مصر ان کے تابع فرمان تھے۔ تنہا شام کا صوبہ ان کے مقابلے پر زیادہ دیر نہ ٹھہر سکتا۔ علاوہ بری دنیائے اسلام کی عام رائے بھی اس کو ہرگز پسند نہ کرتی کہ ایک صوبے کا گورنر خلیفہ کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، بلکہ اس صورت میں خود شام کے لوگوں کے لیے یہ بھی ممکن نہ تھا کہ وہ سب متحد ہو کر خلیفہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیتے۔ لیکن عین وقت پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کے اس اقدام نے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، حالات کا نقشہ یکسر بدل دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف بڑھنے کی بجائے
ربیع الثانی 36 ہجری میں بصرے کا رخ کرنا پڑا۔ جنگ جمل سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر شام کے معاملے کی طرف توجہ کی اور حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اور خط دے کر بھیجا، جس میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ امت جس خلافت پر جمع ہو چکی ہے اس کی اطاعت قبول کر لے اور جماعت سے الگ ہو کر تفرقہ نہ ڈالے، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مدت تک حضرت جریر کو ہاں یا نہ کا جواب نہ دینا اور انہیں برابر ٹالتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن العاص کے مشورے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خون عثمان رضی اللہ عنہ کا ذمہ دار قرار دے کر ان سے جنگ کی جائے۔